خواتین و حضرات، کسی مطلبی، خود پرست، نارسسسٹ یا خود پسند شخص کے ساتھ اگر رہنا پڑے، ایسا شخص جسے آپ چھوڑ نہیں سکتے لیکن وہ نارسسسٹ ہو، اس کے ساتھ رہنا مجبوری ہو، تو آج کی ویڈیو اس سب کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ نارسسسٹ کے ساتھ رہنا آپ کا اپنی زندگی کے ساتھ ایک سمجھوتا ہوگا، ایک ایسی زندگی جس کا خواب آپ نے پہلے نہیں دیکھا تھا، ایک ناخوشگوار اور مشکل زندگی۔ نارسسسٹ کے ساتھ رہتے ہوئے آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ کے ساتھ ایک بے حیثیت شخص کی طرح برتاؤ کیا جائے گا اور آپ کو یہ سب سہنا پڑے گا، کیونکہ نارسسسٹ کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ آپ امپیتھ ہیں اور یہ انتخاب آپ کا اپنا ہے اور یہ آپ کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا اس میں دھوکہ اور جھوٹ اکثر شامل ہوں گے۔ آپ کو جی بھر کے استعمال کیا جائے گا اور آپ سے یہ امید کی جائے گی کہ آپ ہر وقت اس نارسسسٹ کی مدد کے لیے تیار رہیں، کیونکہ آپ ایک امپیتھ ہیں، ایک ہمدرد انسان ہیں اور نارسسسٹ سے آپ ٹراما بانڈ کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو اسے تمام سروسز دینی ہے، اس کی تمام فزیکل، نفسیاتی اور اسپریچول ضروریات تک کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اس کی صحت کے مسائل، اس کے لباس، اس کی ظاہری وضاقتہ اور اس کی شخصیت کو آپ نے کیسے بہتر بنانا ہے، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ آپ کو اس کے لیے بازاروں میں، ہسپتالوں میں، شاپنگ مالز میں مارے پھرنا ہے تاکہ آپ اس کی زندگی بہتر بنا سکیں، اس کے لیے کچھ اچھا کر سکیں، اور آپ کو ان تمام چیزوں کے لیے 24 گھنٹے دستیاب بھی رہنا ہوگا۔ اس کی کوئی کال، کوئی میسج ان اٹینڈڈ یا بغیر جواب دیے اگر رہ گیا یا اس کی سپلائز میں کوئی کمی آئی تو ذمہ داری آپ کی ہوگی، مگر یہ توقع نہ رکھیں کہ آپ کو بھی اس کے بدلے میں کچھ ملے گا۔ حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ خود پسند شخص آپ کو ان ساری خدمات اور محبتوں کے عوض دکھ، تکلیف اور اذیت کے تمام مراحل سے گزارتا ہے۔ بد زبانی، بے وفائی اور تشدد، چاہے وہ ذہنی ہو یا جسمانی، ان سب سے آپ کو گزارے گا، اور ٹارچر کی سب سے بھیانک قسم یہ ہے کہ وہ کبھی کبھار غائب ہو جائے گا، آپ کو اگنور کرے گا لمبے عرصے تک، جان بوجھ کر یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کو اس سے تکلیف ہوگی۔ اس دوران وہ دوسروں کے ساتھ وقت گزار رہا ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ بھی جو کہ کسی طرح بھی آپ کے برابر نہیں ہیں۔ آپ آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ لیں گے اور کبھی کبھار اسے احساس دلانے کی جب کوشش کریں گے تو وہ بھڑک اٹھے گا۔ آپ اس کا جھوٹ اور اس کی بے وفائی پکڑ لیں گے تو وہ آگ بگولا ہو جائے گا، اور پھر وہ آپ کو ایک دن، شاید کچھ ہفتوں، کچھ مہینوں یا سالوں کے بعد، ایک بیکار ٹیشو پیپر کی طرح چھوڑ دے گا۔ اس شخص کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آپ کے ساتھ گزارے ہوئے دن، وقت، آپ کی بے لوث محبت، آپ کی قربانیاں اس کے لیے ایک عام سی چیز ہوں گی۔ آپ روز یہ توقع کریں گے کہ شاید اب اسے سب کچھ یاد آ جائے، وہ نادم ہو، وہ شرمندہ ہو، لیکن وہ اپنی زندگی میں نئے شکار ڈھونڈ چکا ہوگا، نئی سپلائز مل چکی ہوں گی اسے۔ نارسسسٹ کا مردہ ضمیر جگانے کا خیال بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہسپتالوں میں کسی مردہ جسم کو زبردستی مشینوں پر زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک امپیتھ ہیں، ہمدرد ہیں، آپ کا دل محبت سے لبریز ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ وہ زندگی ہے جس کے بارے میں آپ نے خواب دیکھے تھے؟ آپ چونکہ ایک ہمدرد انسان ہیں، ایک امپیتھ ہیں، اور ابھی تک اس ٹراما بانڈ میں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ شاید ابھی تک اسی امید پر جی رہے ہوں گے کہ شاید وہ شخص بدلے گا، آپ کو محبت اور عزت دے گا، لیکن جناب آپ بھول رہے ہیں۔ آپ کا پالا ایک نارسسسٹ انسان سے بڑا ہے، اس کے اندر یہ والا خانہ ہی نہیں جسے احساس کہتے ہیں۔ ایسا شخص بدلنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ صرف لوگوں کو استعمال کرنا جانتا ہے۔ تو نارسسسٹ کے ذہنی حالات کبھی بھی بہتر نہیں ہوں گے، بلکہ بگڑتے جائیں گے۔ وہ تو اپنے انجام کو جب پہنچے گا سو پہنچے گا، لیکن اگر آپ اپنے ساتھ یہ سب نہیں چاہتے تو ابھی بھی بہتر زندگی کے لیے آگے بڑھ جائیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں مجھے وہ لوگ ضرور سوال بھیجیں گے کہ ہماری تو مجبوری ہے، ہمارا تو نارسسسٹ سے فلاں رشتہ ہے، یہ رشتہ ہے، ہماری یہ پرابلم ہے، ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ان کے لیے بس یہی کہوں گا کہ نارسسسٹ کے ساتھ رہنا بھی پڑتا ہے، لیکن کچھ فاصلے پر، کچھ باؤنڈریز کے ساتھ، خاموش رہ کر، ایسی جگہوں پر جہاں پر آپ تعلقات نہیں توڑ سکتے۔ تو اپنا ایکسپیکٹیشن لیول 0 کر لیں، خاموش رہیں اور باؤنڈریز کے ساتھ رہیں، تو پھر آپ نارسسسٹک ٹراما ابیوز کا کم سے کم
شکار ہوں گے۔ لیکن دراصل جو ایمپیتھس ہوتے ہیں ایک نشے کی طرح اس ابیوز کو نہ صرف اڈاپٹ کرتے ہیں بلکہ پھر اس کی معافی، پھر ابیوز، پھر معافی، پھر ابیوز، اس تمام چکر میں ہمیشہ رہنا پسند کرتے ہیں، جبکہ یہی چیز ان کی جسمانی اور ذہنی صحت کو نقصان دے رہی ہوتی ہے۔ بہرحال چیئر اپ گائز، مضبوط رہیں، یہ بھی ایک امتحان ہے، اور آپ کا کمال یہ ہے کہ اس ٹاکسک ریلیشن شپ کے باوجود آپ اپنے آپ کو کتنا سنبھال سکتے ہیں۔ اس بات کی مشق کریں۔ اگر اس کے ساتھ رہنا ضروری ہے تو اس تعلق کے زہر کو روز کیسے دھونا ہے، کیسے نیوٹرلائز کرنا ہے، یہ بھی سیکھیں۔ جو حال ہے، جو پریزنٹ ہے، جو باقی بچا ہے، اسے کیسے اس تعلق کی بھینٹ چڑھانے سے بچانا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر سہیل احمد ہے، اور آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے۔ اسکرین پر دکھائے جانے والے تمام سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر آپ مجھے تلاش کر سکتے ہیں اور صحت اور نفسیاتی مسائل کے موضوعات پر میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ان افراد کو ضرور بھیجیے گا جنہیں ان الفاظ کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔